یا الگ جو کام سندھ حکومت اپنی طرف سے کر سکتا تھا. We've managed to expand the scope of what we've been able to do. And I'm really proud today that not only are we inaugurating this facility here in Karachi, مگر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے SIUT کو گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور DI خان میں بھی ہم ان کا فیسلٹیز کھولیں گے. یہ پچھلے لاسٹ ایئر یا پچھلے سال کافی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی ہے یا جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, مراد علی شاہ صاحب کو اپروچ کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ نے ایسے فیسلٹیز کھولے ہیں جو مفت علاج پہنچاتے ہیں, اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اپنے علاقے میں یہ کام بھی شروع ہو جائے. تو چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا, اور ہم وزیر اعظم صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروسیس کو الاؤ کیا کہ دی سندھ گورنمنٹ ول بی ورکنگ ود SIUT to set up facilities soon in other provinces. تو مجھے اس بات پہ بہت it will be انشاءاللہ جب یہ منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں ہم ان کے افتتاح کے لیے وہاں پہنچیں گے, تو یہ ایک this will be another historic day for SIUT, and I'll be very proud to see the day that the children of South Punjab, the children of Northern Punjab, the children of South Pakhtunkhwa can also avail the facilities that you provide so ably here from Karachi to Larkana. And I'm very grateful to Dr. Adib Rizvi Saab and to SIUT to accept this challenge and partner with us in the other provinces. I understand that it's no easy task, and I don't think that there's any other institution that has the credibility that SIUT has that will allow us to turn this into a success. And I'm very excited to be working with you and your team to see the fruition of this promise by the Prime Minister. آج جب ہم اس فیسلٹی کا دورہ لے رہے تھے اور تھوڑا آپ کے پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے تھے, تو ایک جو سب سے پہلے جس پیشنٹ سے ہم نے انٹریکٹ کیا وہ لڑکانہ کا تھا, اور اپنا ڈیالسس ادھر کروا رہا تھا, آپ کا نیا جس ڈیالسس سینٹر کا آج آپ نے مجھ سے افتتاح کروایا. پوچھا اس سے کیسے چل رہا ہے, اچھا آپ کا علاج ایٹسیٹرا, آپ کہاں سے ہو, لڑکانہ سے ہو, اچھا ویری گڈ. تو پھر اس نے جواب میں کہا تو آپ ایسے فیسلٹی لڑکانہ میں بناتے ہیں. تو بالکل اس کا حق ہے. اوبیسلی ہم نے ویسے ہم نے آلریڈی ایک چھوٹا سا ڈیالسس سینٹر کا افتتاح تو کیا ہے SIUT کے ساتھ, مگر اوبیسلی میرے لڑکانے کے عوام دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ تاج محل جو ہے یہ بن رہا ہے SIUT فیسلٹی میں, اور ہمارے ہاں یہ ڈیالسس سینٹر ابھی تک ہے. تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2027 تک ہم لڑکانہ کا ایک بڑا فیسلٹی, ایک پورا فیسلٹی جو SIUT کا ہے اس کا وہاں بھی افتتاح کریں گے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل دا ہیلتھ پروفیشنلز جو کہ نہ صرف اس ادارہ کو کامیاب بناتے ہیں, مگر ڈاکٹر باری صاحب نے بیٹھا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دی انڈس فاؤنڈیشن فار دا ورک وی ڈو in the cities of Sindh, but also جو بدین میں اور ایسے علاقے میں ہم نے انڈس کی فیسلٹی پہنچا سکے. I am very proud of the partnership that the Sindh government has with the Child Life Foundation, where تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ چلڈرن ایمرجنسی فیسلٹیز کھولے ہیں جو کہ عالمی اسٹینڈرڈس کے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ہیں. اینڈ ایز اے ڈائریکٹ رزلٹ جو شرائع اموات تھا سندھ میں وہ سب سے زیادہ کم ہوا ہے صوبہ سندھ میں compared to any other province as a direct result of the partnership between the Sindh government and the
چائلڈ لائف فاؤنڈیشن, جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف کا ٹیکنالوجی کراچی میں 1-2 مشینز انٹروڈیوس ہوئے ہیں, جو دنیا میں آج تک واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو 100% مفت علاج پاکستان کے عوام کو پہنچا رہے ہیں. ویسے تو دنیا بھر میں, امریکہ میں یا جہاں بھی یہ سائبر نائف کی فیسلٹی موجود ہے, وہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. اور یہی ہے فلسفہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ ہم غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پسماندہ طبقہ کا خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ایسے پاکستان ہو کہ صحت کا شعبہ ہو یا جو بھی شعبہ ہو, کہ امیر بچہ کو یا غریب بچہ کو ان کے صحت کے حوالے سے, مطلب it should not be a sentence of life or death کہ you cannot afford a treatment. اور ہمارا نظریہ کے مطابق کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس قسم کے علاج پہنچانے کے لیے, وہ نہ صرف NICV 18ویں ترمیم سے جو ڈیولوشن ہوا جس نے ہمیں یہ وسائل دیے, but then it's about how you spend that money. Every single province has had devolution now since 2015, and جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے صوبہ سندھ میں اور دوسرے صوبے ہیں وہ مختلف ہے. صوبہ سندھ has focused on public-private partnership funding and funding directly government hospitals to bring them to international standards. What the province of Pakhtunkhwa, for example, have done is they have introduced a concept, well, their version of a health card. اور انہوں نے جو پورا صوبہ پختونخوا کا صحت کا بجٹ ہونا تھا, انہوں نے اس ہیلتھ کارڈ میں ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مفت علاج دلوایا ہے. بٹ دیٹ از ناٹ, میرا خیال میں وہ صحیح ماڈل اس لیے نہیں ہے کہ ایک اس ہیلتھ کارڈ میں ایک لمٹ ہوتا ہے, وہ لمٹ سے زیادہ اگر آپ کا بیماری ہے تو آپ نے پھر اپنے پیسوں پہ اور اپنے زور پہ اپنے علاج کروانا ہے. دوسرا, وہ ہیلتھ کارڈ مجھے بلاول بھٹو زرداری کو اگر میں وہ ہیلتھ کارڈ لوں تو اتنا ہی پیسے ملے گا جتنا کسی اور کو ملے گا, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ناانصافی ہے. مگر جو سب سے بڑا ناانصافی ہے اس سلسلے سے اس کہ آپ اپنا صحت کے نظام کے, اپنے حکومت کے اداروں کو, اپنا ہیلتھ سیکٹر کا پیسہ لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو, ناٹ SIUT یا ایسے جو ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں, مگر فار پروفٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دلوا رہے ہیں. سو یو سبسڈائزنگ the private sector and undermining the government sector. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پہ یہ ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک کمپوننٹ وسیلہ صحت کے نام پہ شروع کیا تھا. اور تب مقصد یہ تھا کہ جو پسماندہ ترین, غریب ترین طبقات ہیں ان کو ہم وسیلہ صحت کے تھرو ڈائریکٹ سپورٹ پہنچا دیں, اور باقی جو ہمارا صوبے سے کے حوالے سے جو ڈیولوشن کے نتیجے میں پاورز ملی ہیں, وسائل ملے ہیں, وہ گورنمنٹ سیکٹر پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہم وہ گورنمنٹ سیکٹرز کو عالمی سطح کا, عالمی سٹینڈرڈز کا ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں.